اکٹھی رہے. امت کو صرف ایک نام پہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور وہ نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اماموں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، پگڑیوں کے نام پہ، رنگ ٹوپیوں کے نام پہ امت اکٹھی نہیں ہو سکتی. امت جب اکٹھی تھی تو مصطفیٰ کے نام پہ تھی، اور جب اکٹھی ہوگی تو انشاءاللہ مصطفیٰ کے نام پہ ہی ہوگی. یہ سارے فرقے، یہ سارے رنگ بدلنے پڑیں گے اور مصطفیٰ کے رنگ کو اختیار کرنا پڑے گا. ان ساری حیثیتوں کو ختم کرنا پڑے گا. پوری امت کو ایک پیغام دینا پڑے گا کہ آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اس امت کو اکٹھا کر. اور کوئی ہستی، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے نام پہ یہ امت متحد و متفق ہو جائے. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی اہل الحدیث کی دعوت ہے کہ اتباع ایسے کرے جیسے محمد مصطفیٰ چاہتے تھے، مراد تھی. آخری حدیث سن لے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ایسے جیسے مراد رسول ہے. نبی علیہ السلام نے جمعرات والے دن لشکر ترتیب دیا، جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یہاں سے نکلو. لشکر ترتیب پا گیا، سارا لشکر روانہ ہو گیا سوائے ایک صحابی کے، اور وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آ گیا کل جمعہ ہے، ہو سکتا ہے جاؤں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ مدینے میں نہ آنا ہو، مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو، دیدار نہ ہو، یہ جمعے کا شرف رہ جائے. میرے پاس تیز ترین سواری ہے، اگر میں رات کو نہ چلوں سویرے چلوں جمعہ پڑھ کے، محبوب کے پیچھے جمعہ بھی ہو جائے گا، آپ کے پیچھے نماز کا ثواب، زیارت کا ثواب، دیدار بھی ہو جائے گا، زیارت بھی ہو جائے گی، جمعے کا ثواب بھی پا لوں گا. پیچھے سے گھوڑے کو دوڑا کے قافلے کو پہنچ کے محبوب کی اتباع بھی ہو جائے گی. رات ٹک گئے، سویر ہو گئی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا. جو ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے محبوب دی نظر پاک پہ گئی. فرمایا عبداللہ یہ نہیں ہے، جمعے کے بعد سمجھا لیں گے. دوران خطبہ پوچھا عبداللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، یہاں بیٹھے ہو؟ رات جو لشکر بھیجا تھا آپ اس لشکر میں آپ کی تشکیل ہو گئی تھی، آپ کا نام تھا، اور آپ یہاں بیٹھے. یا رسول اللہ ناراض نہ ہو، ابھی نماز جمعہ پڑھ لینے کے بعد سواری ساتھ لایا ہوں، بار باندھی ہوئی ہے، سواری گھوڑا بار باندھا ہوا ہے، بار نکل کے گھوڑے پہ چڑھوں گا. تیز ترین سواری ہے، وہ رات کو نکلے ہیں، کہاں تک پہنچیں گے؟ پیچھے سے میں پہنچ جاؤں گا. دورہ ثواب، دورہ اجر، دوری لذت، دورہ درجہ، شان، آپ کے پیچھے نماز، خطبہ جمعہ، وعظ و نصیحت، دیدار رسول، یہ ساری فضیلتیں لے کے پہنچ جاؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جمعہ پڑھنے کے بعد تو چلا بھی جائے، ان کو پہنچ جائے، اللہ کی قسم تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. اب ثواب نہیں ہے، تو اس مارکے میں پہنچ جائے گا لیکن وہ ثواب تو نہیں پا سکے گا جو اس وقت چلے گئے جب میں محمد چاہتا تھا. اتباع اپنی مرضی سے نہیں ہے. اتباع کا معنی یہ ہے کہ ایسے بات مانو جیسے مراد رسول ہے، جیسے رسول اللہ چاہتے. ہماری نیت، ہمارے جناب جو مراد ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہی اتباع ہے جو مراد رسول کے مطابق ہو. ایسے بات مانو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، جیسے فرماتے تھے ویسے کرو. یہ ہے اتباع، اور یہ صحابہ کا انداز اور منہج تھا. وہ کتنی مشہور حدیث ہے جو صحیح البخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں جناب انگلی میں دیکھا سونے کی انگوٹھی پہن کے کھڑا ہے. رسول رحمت نے انگوٹھی کو ہاتھ لگایا، انگلی سے انگوٹھی کو باہر نکالا، اتار کے رسول رحمت نے زمین پہ مسجد نبوی میں پھینک. فرمایا تو جانتا نہیں ہے میری امت کے مردوں پہ سونا حرام اور تو پہن کے کھڑا. آپ پھینک کے نیچے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے کہا ہے پیارے اٹھا لو یہ انگوٹھی، اٹھا کے جیب وچ پاؤ تے گھر جاؤ. فرمایا جیب میں ڈالو کیوں؟ رسول اللہ نے پان تو منع کیتا ہے، حرام کیتا ہے نا، جیب وچ پا لے، گھر لے جا.
بیوی کو بچیوں کو دے دینا، بیچ دینا۔ صحابی کے الفاظ سنو، فرمایا میں وہ سونا دیکھنا بھی نہیں چاہتا جس کو محبوب نے اتار کے پھینک دیا۔ کئی دن وہ انگوٹھی مسجد نبی میں پڑی رہی، اس وقت تک نہیں اٹھائے گی جب تک مصطفیٰ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ اٹھا کو اس کے گھر پہنچا دو۔ نہیں اٹھائی، اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دی۔ اب تو آپ جوتی کو نہیں چھوڑتا ہے، یہ سونا ہے، گلاس باندھا ہوا ہوتا ہے، کوئی لے نہ جائے۔ یہ انداز ہے ہمارا، یہ اتباع ہے ہماری، یہ اسلام ہے ہمارا، یہ اسلام ہے اصحاب رسول کا، جن کے دل و دماغ میں سوائے اتباع طبیعہ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ ہمیں ایسی اتباع نصیب فرمائے، ایسی اتباع پہ زندہ رکھے، ایسی اتباع پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واسطہ